صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک شاہی دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے گرد مذہبی پیشوا اپنی کتابیں کھولے موجود ہیں۔ ایک طرف مکہ سے آنے والے قریش کے با اثر نمائندے قیمتی طائف کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری طرف چند بے وطن مسلمان ہیں جو ظلم سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس اجنبی سرزمین میں پناہ لینے آئے ہیں۔ قریش کے نمائندوں کا مطالبہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم انہیں گرفتار کر کے مکہ واپس لے جائیں۔ فیصلہ ایک عیسائی بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بادشاہ نے قریش کی بات مان لی تو یہ مسلمان دوبارہ انہی ظالموں کے قبضے میں پہنچ جائیں گے جن سے بچنے کے لیے انہوں نے سمندر عبور کیا تھا۔ بادشاہ مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، وہ کون سا دین ہے جس کی خاطر تم نے اپنی قوم کا مذہب چھوڑ دیا لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج صرف چند مہاجرین کی آزادی کا فیصلہ نہیں ہونا بلکہ ایک غیر مسلم بادشاہ کے سامنے اسلام کا تعارف بھی پیش کیا جانا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو شروع کرتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں پورا دربار خاموش ہو جاتا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ قریش نے کمزور مسلمانوں کو شدید ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی گئیں اور آل یاسر نے ایمان کی خاطر ناقابل بیان مصیبتیں برداشت کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جان قربان کر دی لیکن اسلام چھوڑنا قبول نہ کیا۔ مکہ کی زمین اہل ایمان پر تانگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ مسلمان قبائلی تحفظ سے محروم ہیں، انہیں ظلم سے کیسے بچایا جائے؟ کیا وہ خاموشی کے ساتھ ظلم سہتے رہیں؟ کیا انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ دینا چاہیے؟ اور اگر وہ مکہ سے نکلیں تو کہاں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکلیف دیکھی تو انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ حبشہ بحیرہ احمر کے پار افریقہ کے مشرقی حصے میں واقع ایک عیسائی سلطنت تھی۔ عرب تاجر اس علاقے سے واقف تھے اور مکہ سے وہاں تک سمندری راستے کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی کسی شخص کا ذاتی نام نہیں تھا بلکہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ حبشہ کے انتخاب کی سب سے بڑی وجہ اس کے بادشاہ کا عدل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے علاقے کا انتخاب نہیں فرمایا جہاں صرف مسلمان آبادی موجود ہو، کیونکہ اس وقت ایسی کوئی اسلامی ریاست قائم نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ملک کا انتخاب فرمایا جہاں حکمران عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا اور اپنی سلطنت میں کسی پناہ لینے والے پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مظلوم انسان کے لیے ایسی سرزمین جہاں عدل موجود ہو اس شہر سے بہتر ہے جہاں اپنے لوگ رہتے ہوں مگر ایمان اور جان محفوظ نہ ہوں۔ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت نے خاموشی کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی ہجرت تھی۔ اس جماعت میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل تھیں۔ سیرت نگاروں کی معروف روایت کے مطابق پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان خوش نصیب مہاجرین میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن ماذون اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم بھی اس پہلی جماعت میں شامل تھے۔ ذرا حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیفیت کا تصور کیجئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ وہ مکہ میں اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور اپنے خاندان کے درمیان رہ سکتی تھیں، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے انہیں سب سے جدا ہو کر ایک اجنبی سرزمین کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور صاحبزادی کو سمندر پار بھیج رہے تھے۔ یہ جدائی کسی دنیاوی فائدے یا بہتر معاش کی تلاش میں نہیں تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی حفاظت کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ ہجرت کا مطلب صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں ہوتا۔ ہجرت میں اپنے گھر کی مانوس دیواریں، عزیز رشتہ دار، کاروبار، زبان، معاشرت اور وہ تمام چیزیں پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں جن سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے۔ پہلی ہجرت کے یہ مسافر خاموشی سے مکہ سے نکلے، کسی نے پیدل سفر کیا اور کسی کو سواری میسر آ گئی۔ وہ بحیرہ احمر کے ساحل تک پہنچے تو وہاں کشتیاں روانگی کے لیے تیار تھیں۔ مہاجرین ان کشتیوں میں سوار ہو گئے اور سمندر پار حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریش کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو انہوں نے تعاقب کرنے والے افراد ساحل کی طرف بھیجے، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو مسلمانوں کی کشتیاں ساحل سے دور جا چکی تھیں۔ مہاجرین نے پیچھے مڑ کر اس سرزمین کو دیکھا جہاں خانہ کعبہ موجود تھا، جہاں ان کے گھر اور خاندان تھے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کب واپس آئیں گے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سمندر کے پار ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ان کے پاس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر تھی کہ حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ اعتماد ان کے سفر کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ سمندری سفر کے بعد مسلمان حبشہ پہنچے۔ زبان مختلف تھی، لباس مختلف تھا، معاشرت مختلف تھی اور وہاں کے لوگوں کا مذہب بھی مختلف تھا، لیکن وہ چیز موجود تھی جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی: امن اور انصاف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعد میں حبشہ میں گزارے ہوئے اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہمیں نجاشی کی صورت میں بہترین پناہ دینے والا ملا، ہم اپنے دین کے بارے میں محفوظ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ہمیں نہ کوئی اذیت دی جاتی اور نہ ایسی بات سنائی جاتی جو ہمیں ناگوار ہو۔ مکہ میں جہاں مسلمان اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں تھے، حبشہ میں انہیں عبادت کی آزادی حاصل ہو گئی۔ وہاں کوئی انہیں بتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے سینے پر چٹان نہیں رکھتا تھا، کوئی ان کی اجرت اس شرط پر نہیں روکتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں۔ پہلی مرتبہ مظلوم مسلمانوں نے ایسی فضا میں سانس لیا جہاں وہ خوف کے بغیر اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے۔ حبشہ میں امن تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن دل مکہ سے جڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، قرآن وہیں نازل ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے عزیز و اقارب بھی وہیں رہ گئے تھے۔ اسی دوران مکہ میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن کے الفاظ ایسی قوت اور تاثیر کے ساتھ سننے والوں کے دلوں پر اترے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پر سجدہ فرمایا تو وہاں موجود مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی سجدے میں گر گئے۔ صرف ایک متکبر شخص نے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی تک لے جانے پر اکتفا کیا۔ اس واقعے کی خبر جب فاصلے طے کرتی ہوئی حبشہ پہنچی تو اس کی صورت بدل چکی تھی۔ مہاجرین کو یہ اطلاع ملی کہ شاید قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے یا مکہ میں مسلمانوں کی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ اپنے شہر اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے والے مہاجرین کے لیے یہ خبر غیر معمولی خوشی کا باعث بنی۔ ان میں سے بعض نے مکہ واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ امید لے کر حبشہ سے روانہ ہوئے کہ اب مکہ میں حالات بدل چکے ہوں گے، اب شاید انہیں اپنے دین کی وجہ سے ظلم نہیں سہنا پڑے گا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ سکیں گے۔ لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے اسلام قبول کرنے کی خبر درست نہیں تھی۔ مخالفت ختم ہونے کے بجائے مزید شدید ہو چکی تھی۔ اب ان مہاجرین کے سامنے ایک مشکل صورتحال تھی۔ وہ سمندر پار کر کے واپس آ چکے تھے، لیکن اپنے شہر ہی میں داخل ہونا محفوظ نہیں تھا۔ کچھ لوگ کسی قریشی سردار کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے، کچھ خاموشی سے شہر میں پہنچے اور بعض نے دوبارہ حبشہ کا رخ کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری ہجرت شروع ہوئی۔ اس مرتبہ جانے والوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔
سیرت نگاروں کے مطابق اس سے زیادہ مردوں کے ساتھ متعدد خواتین اور بچے بھی حبشہ پہنچے۔ یہ محض چند افراد کی روانگی نہیں تھی، اب مکہ کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک منظم جماعت کی صورت میں ہجرت کر رہے تھے۔ ان مہاجرین میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تو اپنے خاندان کی سماجی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر مکہ میں رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دوسرے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ حبشہ پہنچنے والے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو قریش کے سردار مزید پریشان ہو گئے۔ انہیں خوف تھا کہ مسلمانوں کو اگر کسی محفوظ ملک میں رہنے، اپنی جماعت منظم کرنے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی مل گئی تو اسلام کا پیغام مکہ کی حدود سے باہر پھیل جائے گا۔ قریش مسلمانوں کو حبشہ میں بھی چین سے رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نجاشی کے دربار میں ایک باقاعدہ وفد بھیجا جائے جو بادشاہ کو قائل کرے کہ مسلمان باغی اور اپنے آبائی مذہب سے منحرف لوگ ہیں، اس لیے انہیں مکہ واپس کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قریش نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کا انتخاب کیا۔ ان دونوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ذہین، معاملہ فہم اور درباری گفتگو کے طریقوں سے واقف تھے۔ قریش نے ان کے ساتھ قیمتی تحائف بھیجے۔ حبشہ میں مکہ کے چمڑے کو خاص طور پر پسند کیا جاتا تھا، اس لیے بڑی مقدار میں عمدہ چمڑا اور دوسری قیمتی چیزیں جمع کی گئیں۔ منصوبہ نہایت سوچ سمجھ کر تیار کیا گیا تھا۔ دونوں نمائندوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ بادشاہ سے بات کرنے سے پہلے دربار کے مذہبی پیشواؤں اور با اثر لوگوں کو تحائف دیے جائیں، انہیں مسلمانوں کے خلاف اپنا ہم خیال بنایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ نجاشی کو مشورہ دیں کہ مسلمانوں کی بات سنے بغیر ہی انہیں قریش کے حوالے کر دیا جائے۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ حبشہ پہنچے۔ انہوں نے پہلے دربار کے بااثر لوگوں کو تحائف پیش کیے اور ان کے سامنے مسلمانوں کے خلاف اپنا مقدمہ رکھا۔ انہوں نے کہا، ہماری قوم کے کچھ نادان نوجوان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا مذہب بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا نیا دین اختیار کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ان کے باپ، چچا اور خاندان کے معزز لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر لیں۔ ان کے اپنے لوگ انہیں اور ان کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دربار کے لوگوں سے حمایت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نجاشی کو بھی تحائف پیش کیے اور وہی مطالبہ اس کے سامنے بھی رکھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بادشاہ مسلمانوں کو بلائے بغیر ہی انہیں قریش کے حوالے کر دے گا، لیکن نجاشی نے یک طرفہ فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ لوگ میری سرزمین میں آئے، انہوں نے دوسروں کے بجائے میری پناہ کو ترجیح دی اور میرے ملک میں قیام کیا۔ میں ان کی بات سنے بغیر انہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے انہیں بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے خلاف پیش کیا جانے والا دعویٰ درست بھی ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ قریش کے نمائندوں کی توقع کے خلاف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع مل گیا تو ان کی سچائی بادشاہ کے دل پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ صرف ان کی گفتگو سن کر دیا جائے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا۔ پیغام پہنچا تو مہاجر مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ دربار میں ہونے والا فیصلہ ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ قریش کے حوالے کر دیے گئے تو مکہ میں انہیں پہلے سے کہیں زیادہ سخت ظلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ ہم وہی بات کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم اسلام کے کسی حصے کو چھپائیں گے اور نہ ہی بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے عقیدے میں کوئی تبدیلی کریں گے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی بلا لیا۔ ان کی مذہبی کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا،
وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کا مذہب چھوڑ دیا؟ تم میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور دنیا کی دوسری قوموں کے مذہب میں بھی نہیں گئے، آخر تمہارا دین کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو کا آغاز قریش کو گالیاں دینے یا اپنے ذاتی دکھ بیان کرنے سے نہیں کیا، انہوں نے پہلے جاہلی معاشرے کی اصل حالت بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعارف کرایا اور اس کے بعد بتایا کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر کیوں مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم نے ان کا نسب، ان کی سچائی، ان کی امانت اور ان کی پاکیزگی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ ان پتھروں اور بتوں کو چھوڑ دو جن کی عبادت ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ناحق خون بہانے سے بچنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور پاکیزہ زندگی اختیار کریں۔ ہم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی پیروی اختیار کی۔ اس پر ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، انہوں نے ہمیں اذیتیں دی، ہم پر ظلم کیا اور ہمیں اپنے دین سے پھیر کر دوبارہ بتوں کی عبادت اور جاہلیت کی برائیوں کی طرف لے جانا چاہا۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا، انہوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا، ہمارے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، تو ہم نے آپ کے ملک کا رخ کیا۔ ہم نے دوسرے حکمرانوں کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دی اور امید کی کہ آپ کی سرزمین میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جملوں میں اسلام سے پہلے کے معاشرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار، اسلام کی بنیادی تعلیمات، قریش کے ظلم اور ہجرت کی اصل وجہ سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ اس خطاب میں نہ مبالغہ تھا، نہ خوشام اور نہ کسی حقیقت کو چھپانے کی کوشش۔ نجاشی نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کلام کا کوئی حصہ موجود ہے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ نجاشی نے کہا، اسے میرے سامنے پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ دربار میں وہ آیات گونجنے لگیں جن میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب ایک جگہ چلی گئیں، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی جبریل امین کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ مریم نے کہا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔
اس نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا ہونے کی خبر دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ نجاشی کے دل پر اثر انداز ہوتے چلیں گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اجنبی یا توہین آمیز گفتگو نہیں سن رہا تھا، وہ ایک ایسا کلام سن رہا تھا جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کو نہایت عزت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ دربار میں موجود مذہبی پیشوا بھی رونے لگے اور ان کے سامنے کھلی ہوئی کتابیں آنسو سے تر ہو گئیں۔ نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ کلام اور وہ تعلیم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہیں۔ پھر اس نے قریش کے نمائندوں سے کہا تم دونوں واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہونے دوں گا۔ مسلمان دربار سے نکلے تو انہیں پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ قریش کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، لیکن عمرو بن عاص ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کل میں بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے متعلق ایک ایسی بات پیش کروں گا جس سے ان کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مخالف ضرور ہیں لیکن آخر ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے خلاف ایسی بات نہ کرو۔ مگر عمرو بن عاص اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اگلے دن وہ نجاشی کے پاس پہنچا اور کہا اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کے عقیدے سے مختلف ہے، انہیں بلائیے، پوچھئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں طلب کر لیا۔ یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ مسلمان جانتے تھے کہ ابشا ایک عیسائی سلطنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جواب بادشاہ اور اس کے مذہبی پیشواؤں کو ناراض کر سکتا تھا۔ مہاجرین دوبارہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا۔ اس مرتبہ بھی ان کا فیصلہ وہی تھا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو ہم اپنے عقیدے کو چھپائیں گے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کریں گے۔ وہ دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا تم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول، اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی کی اور نہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اسلامی عقیدے سے ایک قدم پیچھے ہٹے۔ نجاشی نے زمین سے ایک باریک تنکا اٹھایا اور کہا تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی مختلف نہیں تھے۔ دربار کے بعض مذہبی پیشواؤں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا لیکن نجاشی نے ان کی ناراضی کی پرواہ نہ کی۔ اس نے مسلمانوں سے کہا تم میری سرزمین میں مکمل امن کے ساتھ رہو، جو تمہیں برا کہے گا یا تمہیں تکلیف پہنچائے گا اسے سزا دی جائے گی۔ مجھے سونے کا ایک پہاڑ بھی دے دیا جائے تو میں تم میں سے کسی ایک شخص کو بھی تکلیف پہنچانا پسند نہیں کروں گا۔ پھر نجاشی نے حکم دیا کہ قریش کے دونوں نمائندوں کے طائف انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ان طائف کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اپنے طائف کے ساتھ ناکام واپس لوٹ گئے۔ وہ مسلمانوں کو مکہ واپس لینے آئے تھے لیکن نجاشی کے دربار سے ان کی مستقل حفاظت کا اعلان کروا کر واپس جا رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نجاشی کی سرزمین میں بہترین حالت
اور بہترین پناہ میں مقیم رہے۔ یہ حبشہ کی ہجرت کا عظیم نتیجہ تھا۔ مکہ کے مظلوم مسلمانوں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اس صورت میں نہیں آتی کہ ظالم فوراً ختم ہو جائے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسی جگہ پیدا کر دیتا ہے جہاں وہ ظلم سے محفوظ ہو کر اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ حبشہ کی ہجرت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمان اپنی جان اور مال سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب اپنی سرزمین میں دین محفوظ نہ رہے تو اللہ کی رضا کے لیے گھر اور وطن چھوڑ دینا شکست نہیں، ایمان کی کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان، حضرت رقیہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جعفر، حضرت اسماء بنت امیس اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین نے حبشہ جا کر دنیا کو بتایا کہ وطن سے محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے دین سے وفاداری ہر محبت سے بلند ہے۔ نجاشی کے دربار کا واقعہ انصاف کی عظمت بھی ظاہر کرتا ہے۔ نجاشی نے قریش کے نمائندوں کی حیثیت طائف اور درباریوں کے مشورے کے باوجود مسلمانوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے دونوں فریقوں کو سنا، حقیقت کو پہچانا اور پھر مظلوموں کے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دعوت اسلام کا ایک عظیم نمونہ بن گیا۔ انہوں نے اپنے معاشرے کی برائیوں کو چھپایا نہیں، لیکن اپنی قوم کی توہین کو بھی اپنی گفتگو کا مقصد نہیں بنایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، سچائی، امانت اور پاکیزگی کے ذریعے کرایا۔ انہوں نے اسلام کو محض چند عقائد کے مجموعے کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ بتایا کہ اسلام عبادت کے ساتھ سچائی، دیانت، رشتہ داری، پڑوسی کے حقوق، یتیم کے مال کی حفاظت اور انسانی جان کے احترام کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرے کے باوجود کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ انہوں نے حق کو حکمت، شائستگی اور اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ دوسری طرف نجاشی نے بھی ثابت کیا کہ انصاف کرنے کے لیے کسی انسان کا آپ کے قبیلے، قوم یا مذہب سے تعلق رکھنا ضروری نہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تعصب اور مفاد سے بلند ہو کر حق بات سنے اور مظلوم کو تحفظ فراہم کرے۔ محترم ناظرین، حبشہ کی ہجرت محض مکہ سے چند مسلمانوں کی روانگی کا واقعہ نہیں تھی۔ یہ اسلام کی پہلی بین الاقوامی ہجرت تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب قرآن کریم کی تلاوت مکہ سے باہر ایک شاہی دربار میں کی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک غیر مسلم بادشاہ نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی اور سیاسی پناہ فراہم کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب قریش نے اسلام کی دعوت کو مکہ سے باہر روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قریش نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا، مگر حبشہ کے دربار میں ان کمزور مہاجرین کا نمائندہ ایسی قوت کے ساتھ کھڑا ہوا کہ ایک بادشاہ اور اس کے مذہبی پیشوا قرآن سن کر رو پڑے۔ مسلمانوں کا ایک حصہ اب حبشہ میں محفوظ ہو چکا تھا، لیکن مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کی آزمائش ابھی جاری تھی۔ قریش نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا، مگر حبشہ کے دربار میں ان کمزور مہاجرین کا نمائندہ ایسی قوت کے ساتھ کھڑا ہوا کہ ایک بادشاہ اور اس کے مذہبی پیشوا قرآن سن کر رو پڑے۔ مسلمانوں کا ایک حصہ اب حبشہ میں محفوظ ہو چکا تھا، لیکن مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی آزمائش ابھی جاری تھی۔ قریش کی مخالفت میں ابو جہل پیش تھا۔ ایک دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ اس واقعے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ایک خاتون نے انہیں بتایا کہ ابو جہل نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ابھی شکار کی کمان تھی۔ وہ غصے میں سیدھے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، جہاں ابو جہل قریش کے لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک ایسا اعلان ہونے والا تھا جس کی قریش کو توقع نہ تھی، اور پھر مکہ کا ایک دوسرا طاقتور شخص تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے گا، لیکن راستے میں اسے اپنے ہی گھر سے قرآن کریم کی آواز سنائی دے گی۔ وہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ان دونوں کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو کیا قوت حاصل ہوئی، اور قریش کی مخالفت نے اس کے بعد کون سا نیا رخ اختیار کیا، یہ ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ دو عظیم قوتوں کا قبول اسلام۔